تصور کر رہا ہے کہ ہمارا زوال، ہماری پسماندگی، ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اپنی بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک ثواب کا مشین سمجھ لیا، قرآن کو اتنی معزز کتاب سمجھ کر بلندی پر رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ اللہ کی کتاب تک نہ پہنچے، اور آج یہ کتاب ہمارے حق میں بد دعائیں کر رہی ہے۔ آج یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کتاب کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو وابستگی ہونی چاہیے وہ وابستگی ہماری اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہو قرآن سے کل بھی دنیا خوف زدہ تھی، اور آج بھی قرآن سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہ شاید آپ نہ جانتے ہو، اس لیے کہ آپ کو تو فرصت ہی نہیں گٹکھا کھانے سے۔ آپ تو دیکھتے ہو جس طریقے سے دیگر کاموں کے اندر پیسے اڑائے جاتے ہیں، ویسے ہی نعتوں کی محفل میں بھی پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ ادب سے لا کر رکھ دیجئے، دے دیجئے۔ یہ اڑانے کا سسٹم کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بند کرو اسے، چھوڑ دو ان طریقوں کو۔ آپ کو شاعر کی خدمت کرنی ہے، بالکل ادب سے دیجئے۔ یہ اڑانا یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس پان کھاؤ، سگریٹ پھونکو، رات بھر گپ شپ مارو، ویڈیو دیکھو، آوارگی کرو، سائیکلوں پر گھومو، بس یہی زندگی تم نے بنا لی ہے۔ اگر آج پہلا کلمہ پوچھا جائے تو ہماری قوم پہلا کلمہ نہیں پڑھ پاتی۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ کھڑے ہو کر اذان کہو تو ایک مسلمان اذان صحیح طور پر کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، جانتا ہی نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کیا بات کروں، اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مجمع میں سے شاید ہی کوئی کھڑا ہو کر کے بتا دے۔ یہ سچویشن ہماری بن چکی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جو سب سے عظمت والی کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا آپ کو جانتے ہو؟ کیوں لیا اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی، یہ ٹینشن لاحق تھا کہ مجھ سے پہلے جن پر کتابیں نازل ہوئی، یا تو ان کی کتابیں، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو ان کے زمانے میں بدل دیا گیا، یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد بدل دیا گیا۔ لیکن ایک کتاب بدلتی، ایک نبی تشریف لے جاتے، دوسرے نبی تشریف لاتے، دوسری کتاب آ جاتی۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی کہ میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں۔ اگر میرے بعد یا میری زندگی کے اندر میری کتاب میں بھی کوئی تبدیلی کی کوشش کرے گا تو میری امت کی ہدایت کے لیے کون سی کتاب ہوگی؟ محبوب کی بے قراری پر اللہ کو پیار آ گیا، اور رب نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بے قراری پر مولا نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے جیسا قرآن نازل ہوا تھا تب سے لے کر آج تک قرآن اسی شکل کے اندر اسی انداز میں موجود ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب سے ہم راستہ تلاش کریں، اس کتاب سے حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، اس کتاب کے ذریعے اپنا اچھا اور برا جان سکیں، اس کتاب کے ذریعے کس راستے پر چلنا چاہیے وہ راستہ تلاش کر سکیں۔ دنیا کی دوسری کتابیں الٹ پلٹ راستہ دکھا سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب۔ بے شک، سبحان اللہ بہت عمدہ، بے شک۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا نہیں آتا۔
اس کتاب کو سمجھنے کا جذبہ نہیں، اس کتاب کو سننے کا جذبہ نہیں. کل بھی سازش تھی اور آج بھی سازش ہے. کل یہ کتاب سننے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کی زبان سے قرآن کو سننے کے بعد عورتیں بچے گھروں سے باہر آ کر اس قرآن پر سننے کے بعد رقت ان پر طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اسی قرآن کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن سن کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کے کافروں نے کیا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور بچاؤ. آج مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تو ہے، لیکن اس کتاب کو سننے کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی. پوری رات آج کا مسلمان یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کم سے کم سن لے. نہیں، لگا دیا ہے ہم کو کام پر. آج کا ہمارا نوجوان پوری رات گندی پکچریں دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہا ہے، اور ڈر نہیں رہا کہ اسے مرنے کے بعد اسے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. آج قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، آج قرآن سننے میں طبیعت نہیں لگتی، بلکہ جہاں یعلمون تعلمون سے تراویح ہوتی ہو وہاں روز تک مجمع ہوتا ہے، اور جہاں حضر سے قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں برائے نام پیچھے مقتدی کھڑے رہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار امام صاحب تو تھکا دیتے ہیں، بڑی لمبی جو ہے وہ تراویح ہوتی ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ گانے پوری رات سننے میں اسے تکلیف نہ ہو اور اللہ کی کتاب کو سننے کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر عزت و سربلندی نہیں عطا کرتا. بے شک سبحان اللہ. یہ کتاب جس کے ذریعے حضور نے ڈرایا تھا، اور جو ڈرے تھے وہ ڈرنا ان کا اتنا کامیاب رہا کہ ان ڈرنے والے بندوں سے ساری دنیا ڈرتی رہی. اور جب اس کتاب کے ڈرائے سے انسان نہیں ڈر رہا اور اللہ کے فرمان کو بالکل نظر انداز کر رہا تو دنیا بھی آج مسلمان کو نظر انداز کر رہی ہے. کیا قرآن کو اتنا ہی ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے بس؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ والے قرآن سن کر کیسا ڈر جاتے تھے، کیسے کانپ جاتے تھے، کیسے لرز جاتے تھے. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے. امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. امام نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی. امام نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ تحدث اخبارها پر جب پڑھنے والے پہنچے اور جب وہاں پہنچے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امام اعظم کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگے. یہاں تک کہ اس سورہ مبارکہ کا اثر
इमाम आजम पर इतना पड़ा कि नमाज जब खत्म हो गई और मस्जिद बंद करने का वक्त आया और मस्जिद का खादिम जब मस्जिद बंद करने के लिए आया तो इमाम आजम से कहा, हुजूर मुझे मस्जिद बंद करनी है। तो इमाम आजम ने फरमाया, सुनो, आज मुझे मस्जिद ही में रहने दो, तुम बाहर से ताला मार दो। इमाम आजम मस्जिद ही में रह गए, बाहर से ताला लगा दिया गया। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ तो खादिम मस्जिद का दरवाजा खोलकर जब मस्जिद में दाखिल होता है तो क्या देखता है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, दाढ़ी पकड़े हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और कह रहे हैं, अल्लाह अगर नौमान को तूने माफ कर दिया तो ये तेरा बड़ा करम होगा। जब महसूस किया इमाम आजम ने कि कोई करीब आ चुका है, देखा तो मस्जिद का खादिम था। कुर्बान जाइए इस सादगी पर, इस इखलास पर, इस तकवा पर, इस परहेजगारी पर। खादिम से फरमाया, सुनो, तुमने जो कहते मुझे सुना और जिस हाल में मुझे देखा, जब तक मैं जिंदा हूं इसका तस्करा किसी से मत करना। कितने अल्लाह वाले थे वो जो अपनी करामतों को छपाते नहीं थे, छुपाया करते थे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। कयामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा और जमीन बोलेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन बोलेगी, इससे मुराद क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, इस जमीन के ऊपर जो जैसा करेगा जमीन उसके बारे में गवाही देगी, बोलेगी अल्लाह से। जिसने नेकी की होगी जमीन बोलेगी, ए अल्लाह इसने मुझ पर नेकी की, और अगर गुनाह किया तो जमीन बोलेगी कयामत के दिन, इसने मुझ पर गुनाह किया। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो इमाम आजम जिनके बारे में एक रिवायत यह भी मिलती है कि आपने भी कई साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई, और आज जहां पर इमाम आजम का मजार है, इमाम आजम ने कमोबेश 4000 या 6000 कुरान मुकद्दस उस जगह पर बैठकर इमाम आजम ने खत्म किए थे जहां आज उनका मजार मौजूद है। जिनके दामन में इतनी नेकियां थी, जिनके दामन के अंदर इतने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत के निशान मौजूद थे, वो जमीन की गवाही के तसव्वुर से लरस रहे हैं। आज अगर मुसलमान ये सोचता है रिश्तेदार नहीं देखता, बीवी गांव में बैठी है, मैं यहां किसी से भी मौज मस्ती करूं, किसी को क्या खबर, मुझे हफ्ते को पेमेंट मिले, मजदूरी मिल जाए, मैं जाकर के अय्याशी के अड्डे पे खर्च कर दूं, किसी को क्या खबर। कहां जाके खर्च करोगे? जमीन तो है ना, जमीन तो बोलेगी ना। कयामत में अल्लाह जमीन को कुव्वते गोयाई देगा, बोल जमीन तुझ पर ये बंदा क्या कर रहा था, कहां जाकर गुनाह करोगे, कहां जाकर अल्लाह की नाफरमानी करोगे। रिश्तेदार से छुप सकते हो, खानदान वालों से छुप सकते हो, मुअज़्ज़ज़ हज़रात से छुप सकते हो, सोसाइटी के जिम्मेदारों से छुप सकते हो, लेकिन छुप छुप कर कहीं जाकर जमीन ही पर तो गुनाह करोगे। लेकिन ये जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी, बोलेगी ये जमीन।